میں نے ایسے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جب انہیں مشکلات آتی ہے تو وہ مشکلات کے نیچے دب جاتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں کہ پھر وہ اٹھ نہیں سکتے، اور بعض لوگ تو پھر اسی مشکل کے نیچے دبے دبے اس دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہیں جب مشکلات آتی ہے تو وہ ان مشکلات کو اتنا اچھا مینیج کرتے ہیں، ہینڈل کرتے ہیں کہ وہ پہلے سے زیادہ توانائی کے ساتھ اٹھتے ہیں اور پہلے سے زیادہ اونچا اٹھتے ہیں، زیادہ کامیابیاں سمیٹتے ہیں۔ ایسا کیا فرق ہے ان دو میں کہ کچھ لوگ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو اپنی سراؤنڈنگ میں بھی نظر آتے ہوں گے، مجھے اپنی سراؤنڈنگ میں بھی نظر آتے ہیں، ہسٹری اگر پڑھیں تو اس میں بھی ایسا سننے کو ملتا ہے کہ کچھ لوگ مشکلات آنے کے بعد ان مشکلات کے نیچے دب جاتے ہیں اور پھر وہ انہی مشکلات کے نیچے دبے دبے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ مشکلات آنے کے بعد ان مشکلات کو فیس کرتے ہیں، ہینڈل کرتے ہیں، اور اتنا اچھے طریقے سے فیس اور ہینڈل کرتے ہیں کہ وہ پہلے سے زیادہ بلندی سے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک شعر بھی ہے، تن کی باد مخالف سے نہ گھبرائے رکاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو اس شعر میں بھی کچھ ایسا نہیں، یعنی شاید میسیج دیا گیا ہے کہ مخالف سمت سے آنے والی ہوا سے نہیں گھبرانا، چیلنجز سے نہیں گھبرانا، ان سے فائٹ کرنا ہے۔ اور عقاب کا کافی زیادہ ذکر ہوتا ہے، کافی زیادہ شعروں میں ذکر ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ذکر کیوں ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا کہ کیوں عقاب کو نہیں چنا گیا؟ سمپل ہے، ہاں اونچے اڑان، کیونکہ وہ بہت اونچا اڑتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے جو بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے جس سے ہمیں لیسن ملتا ہے، عقاب سے ریلیٹڈ ہی ہے وہ، کہ عقاب کی جو عمر ہے نا وہ 70 ایئرز ہے، یعنی عقاب 70 سال زندہ رہتا ہے۔ مگر جب عقاب 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی چونچ، اس کے پنجے اور اس کے جو پر ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، چونچ بہت زیادہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، وہ اس سے شکار نہیں کر سکتا، پنجے بھی ناخن اتنے بڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے شکار کو قابو نہیں کر سکتا، دبوچ نہیں سکتا، اور پر بھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ اڑ نہیں سکتا زیادہ اونچا 40 سال کی عمر میں۔ تو پھر عقاب کے پاس دو آپشن ہوتی ہے، ایک آپشن یہ ہوتی ہے کہ وہ اسی صورتحال کے ساتھ مر جائے، اور دوسری آپشن یہ ہوتی ہے کہ عقاب وہاں سے اڑے اور اونچے پہاڑوں میں جائے، اور وہاں جانے کے بعد 150 دن وہاں رہے، اور عقاب یہی کرتا ہے کہ وہ وہاں سے اٹھتا ہے، اونچے پہاڑوں میں جاتا ہے اور وہاں 150 دن رہتا ہے، اور 150 دن کو جو وہاں رہتا ہے وہ بڑے تکلیف کے ہوتے ہیں، اس لیے کہ عقاب وہاں 150 دن میں جو جاتے ہی سب سے پہلا کام کرتا ہے وہاں پہاڑوں پہ اپنی چونچ مارتا ہے، اور تب تک مارتا رہتا ہے جب تک کہ اس کی چونچ بالکل ختم نہ ہو جائے، ٹوٹ کے گر نہ جائے۔ تو وہ زور زور سے اپنی چونچ پہاڑوں میں مارتا رہتا ہے کہ ایک اسٹیج آتی ہے کہ اس کی چونچ جو ہے وہ ٹوٹ کے گر جاتی ہے، اور پھر جب اس کی چونچ ٹوٹ کے گر جاتی ہے تو نئی چونچ آنا شروع ہوتی ہے، اور پھر کچھ دنوں میں نئی چونچ آتی ہے تو پھر وہ اس چونچ سے اپنے ناخن کاٹتا ہے جو کہ اس سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، اور پھر وہ اسی چونچ سے اپنے سارے بال نوچتا ہے اور سارے بال پروں کے کاٹ دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، اور پھر وہاں نئے پر اس کے آتے ہیں، اور یہ سارا پروسیس 150 دنوں کا یعنی 5 مہینے کا ہوتا ہے، اور پھر اس کے نئے بال آ جاتے ہیں، ناخن کٹنے کے بعد نئے ناخن آ جاتے ہیں، چونچ آلریڈی نئی ہوتی ہے، اور پھر وہ دوبارہ تر و تازہ ہو کے اور اڑتا ہے، اڑان بڑھتا ہے اور اگلے 30 سال اور گزارتا ہے۔ مگر اگر وہ یہ سارا پروسیس نہ کرے، 150 دن کے لیے اونچے اونچے پہاڑوں میں نہ جائے، اپنی چونچ کو اگر وہ پہاڑوں پہ زور زور سے مار کے نہ توڑے،
اپنے ناخن اپنے ہی چونچوں سے نہ کاٹے، اپنے بال نہ نوچے، اپنے پر نہ توڑے، تو وہ 40 سال کی عمر میں مر جائے گا وہیں پہ، کیونکہ اس چونچ کے ساتھ جو 40 سال میں اس کی ہوتی ہے وہ شکار نہیں کر سکتا، وہ گوشت نہیں کاٹ سکتا اپنے شکار کا، ان پنجوں کے ساتھ وہ اپنے شکار کو قابو نہیں کر سکتا، اور ان پروں کے ساتھ وہ اڑ نہیں سکتا۔ تو عقاب کی اس ساری زندگی سے ہمیں ایک لیسن ملتا ہے، اور وہ لیسن یہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی ہماری زندگی میں بھی کچھ ایسے اسٹیجز آتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ نیا سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم میں سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں، کچھ نیا سیکھ لیتے ہیں، تو وہ دوبارہ تر و تازہ ہو کے اور اٹھتے ہیں، اور پھر پہلے سے زیادہ اٹھتے ہیں اور کامیابیاں سمیٹتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اپنے آپ کو نہیں بدلتے اور اسی حال میں مر جاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مشکلات کے نیچے دب کے مر جاتے ہیں۔ اور نشے کی بیماری میں بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ جب کچھ لوگ نشے کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس یہی ایسی ہی کچھ آپشنز ہوتی ہیں کہ وہ یا تو اسی حال میں انہی نشوں کے نیچے دبے دبے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، یا پھر وہ اپنے آپ کو تھوڑی سی تکلیف سے گزاریں، تھوڑی سی اذیت سے گزاریں، اور اپنے آپ کو بدلیں، کچھ نیا سیکھیں۔ اور نہ صرف مریض بلکہ فیملیز کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ کچھ نیا سیکھے اور اپنے آپ کو بدلے اور اپنی باقی زندگی میں اور زیادہ اونچا ہو جائے، کیونکہ عقاب بھی وہ 40 سال کے بعد ریفریش ہونے کے بعد پھر جب اٹھتا ہے تو پہلے سے زیادہ اونچا اٹھتا ہے، پہلے سے زیادہ شکار کرتا ہے، اور کیونکہ تجربہ اس کے پاس ہوتا ہے اور ہتھیار اس کے نئے ہوتے ہیں، اور پھر وہ نئے ہتھیاروں سے اور تجربے کو استعمال کرتا ہوا بہت اونچا ہوتا ہے۔ آج کے سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے فیملیز سے ریلیٹڈ کچھ ایسی چیزیں کہ انہیں بھی کچھ بدلنے کی ضرورت ہے، تو کیا بدلنے کی ضرورت ہے۔ پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ بات کریں ان موضوعات پر جن کو آپ بات کرنے کے قابل نہیں سمجھتے، یعنی موسٹلی ایسے موضوعات ہوتے ہیں جن کو ہم بات کرنے کے قابل نہیں سمجھتے اور ہم ان پر بات نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بات نہیں کریں گے تو شاید خود ہی مسئلہ حل ہو جائے گا، اوائڈ کرتے ہیں۔ اور اسپیشلی جو ڈرگ ایڈکشن سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ان ٹاپکس کو ٹیبو ٹاپکس سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم بات نہیں کرتے، ڈسکس نہیں کرتے۔ مگر جب تک آپ بات نہیں کریں گے، کھل کے بات نہیں کریں گے، اوپنلی ڈسکس نہیں کریں گے، تب تک آپ اس مسئلے سے اچھے سے نبرت آزما نہیں ہو سکیں گے۔ پہلی چیز جو فیملیز کے لیے ہے، بات کریں، ڈسکس کریں ان تمام موضوعات پر بھی جو آپ چاہتے ہیں ان سے کہ ان پوائنٹس میں تبدیلی ہو، وہ آپ تبدیلی کریں۔ ہاں، بات کرتے ہوئے اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ بات کریں، لڑیں نہ۔ میں نے فیملیز کو یہ غلطی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ یا تو وہ بات ہی نہیں کرتے، یا پھر بات کرتے ہیں تو وہ بات کرنے کی بجائے لڑنے لگ جاتے ہیں، جو کہ اور زیادہ غلط ہے، کیونکہ ایک مریض کے ساتھ لڑنے کا فائدہ نہیں ہے۔ لڑنا تو وہ چاہ رہا ہوتا ہے، وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ لڑائی ڈال دیں، کیونکہ لڑائی ڈالنے میں اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک اسکیپ مل جاتا ہے، ایک ایکسکیوز مل جاتا ہے۔ یا تو گھر والے اسی سے لڑنے لگ جاتے ہیں یا پھر آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں۔ تو نہ تو اس سے لڑنے کا فائدہ ہے، نہ آپس میں لڑنے کا فائدہ ہے، مگر بات کرنے کا بہت فائدہ ہے۔ اور جب بات کریں تو فیکٹس پہ بات کریں، سائنٹیفکلی بات کریں۔ اخلاقی باتوں کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا، کے لیے جو ہم بچوں کو اور اسپیشلی ایڈکٹس کو اخلاقی باتیں کرتے ہیں یا کوئی اخلاقیات سکھانے کی کوششیں کرتے ہیں، ان کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا فائدہ ان کے ساتھ لوجیکلی بات کرنے کا ہوتا ہے، سائنٹیفکلی بات کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، فیکٹس پہ بات کرنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ نے چھپانا نہیں ہے، ہائڈ نہیں کرنا،
چھپانے کا، نشے کی بیماری میں چھپانے کا، ہائڈ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیشہ بات کرنے سے ہی فائدہ ہوتا ہے. اور ویسے یہ جو بات کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو خاصیتیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بات کرنے کی طاقت دی ہے. اور وہ جن مسائل پر بات کرتا ہے، میں نے اپنے تجربے میں یہ دیکھا ہے کہ جن چیزوں پر بات ہونے لگ جاتی ہے ان میں بہتری نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. جو چیزیں انڈسکسیبل رہتی ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی، تو وہ ایک جسٹ فلا ہوتا ہے، ہمارا سوچنے کا ایک مسکنسیپشن ہوتا ہے. ہم ایسا سمجھتے رہتے ہیں کہ نہیں، خود بخود ایک دن آئے گا، ایک رات آئے گی، ایک صبح آئے گی کہ خود بخود سب ٹھیک ہو جائے گا. مگر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن چیزوں پر بات ہونے لگ جاتی ہے ان میں ضرور آہستہ آہستہ ہی چاہے مگر بہتری آنے لگ جاتی ہے. تو پہلی چیز یہ اہم ہے کہ جتنی زیادہ آپ اپنے مریضوں سے بات کریں گے، ڈسکس کریں گے اپنے احساسات کو، اپنی فیلنگس کو، آپ کیا ان سے چاہتے ہیں، کیا ان سے نہیں چاہتے ہیں، اور جو آپ ان سے چاہتے ہیں تو کیوں چاہتے ہیں، اور جو آپ ان سے نہیں چاہتے تو کیوں نہیں چاہتے، اس کے پیچھے آپ کے پاس فیکٹس ہو، نہ کہ اخلاقی بات ہو کہ دیکھو نا بیٹا میں تیرا باپ ہوں اور میرا منہ دیکھ لے، تو منہ انہوں نے کوئی نہیں دیکھنا ہوتا. یعنی اس امید میں نہ رہیں آج کہ بچے کو آپ کا منہ دیکھیں گے. اب اگر آپ اس کے ساتھ لاجیکلی بات کریں گے، فیکچولی بات کریں گے، سائنٹیفکلی بات کریں گے، تو وہ سائنس ایک ایسی چیز ہے، لاجک ایک ایسی چیز ہے جو دماغ میں بسیرا کرتی ہے، جو دماغ میں گھر بناتی ہے اور انسان کو تبدیل کرتی ہے. سو ہمیشہ ان سے بات کریں، بات کرنے کو ترجیح دیں، دبائیں نہ. ایسا نہ سمجھیں، میں نے یہ بھی دیکھا ہے اس فیملی میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن اس کو خود پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، اور وہ ایک دن آتا ہی نہیں ہے، وہ ایک دن آتا ہی نہیں ہے کیونکہ خود کسی کو بھی نہیں پتہ چلتا. سو اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ خود اسے پتہ چل جائے گا اور ایک دن یہ خود ریئلائز کرے گا اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا. تو آپ اسے بتائیں، بٹ اخلاقیات کی بات کم کریں، زیادہ بات سائنٹیفک کریں. اور میں عموماً بتاتا رہتا ہوں کہ آج کل سائنٹیفک باتیں کرنا یا سائنٹیفک سوالوں کے جواب ڈھونڈنا بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے. آپ کے ذہن میں جو سوال آتا ہے آپ گوگل کے سرچ میں جو سرچ کا ایک باکس ہے اس میں ڈال دیں، گوگل آپ کو خود سارے رپلائی دے دے گا اور وہ باتیں ان سے کریں. اچھا، دوسری چیز ہے کہ جو توقعات ہیں وہ ریئلسٹک سیٹ کریں، ان کو مینیج بھی کرتے رہیں. عموماً فیملیز ایسا کرتی ہیں کہ توقعات جو ایک مریض کے ساتھ جو توقعات کی سیٹنگ ہوتی ہے وہ ریئلسٹک نہیں ہوتی ہے، یقین نہیں ہوتی. یا تو ان کی توقعات بہت ہی نیچے ہوتی ہے، ایسے ٹھیک ہی کوئی نہیں ہونا، ہماری زندگی میں بس ہماری ہوتی ہے، یہ ہمیں ہمارے کوئی گناہوں کی سزا مل رہی ہے اور ملتی رہے گی کیونکہ ہمارے کو گناہ ہیں ایسے. یا تو بالکل نیچے ہوتی ہے، یا پھر یہ ہوتی ہے کہ جو چیز یہ تو بالکل اچھا ہو گیا، اب تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اب تو کوئی پریشانی ہی نہیں ہے. آپ کے خیال میں آج کے دور میں کیا نارمل بچے والدین کو تنگ نہیں کرتے؟ آپ بتائیں، کیا نارمل بچے جو ٹھیک ٹھاک ہیں، پڑھتے لکھتے ہیں، کیا وہ چیلنجز نہیں دیتے ہیں؟ کیا نارمل بچے بعض دفعہ ناجائز ڈیمانڈ لے کر نہیں آتے کہ ان کی ڈیمانڈ ناجائز ہوتی ہے اور وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس؟ کیا آپ کے امپلائیز آپ کو چیلنج نہیں دیتے؟ جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ کے کلیگز ہیں، امپلائیز ہیں، وہ بھی آپ کو چیلنج تو دیتے ہیں. تو چیلنج سے گھبرانا نہیں ہے. شروع اسی لیے میں نے بات اسی چیز سے کی تھی کہ چیلنج سے گھبرانا نہیں ہے، چیلنج سے بھیج جانا ہے مگر سیکھ کے. یہ جو ہم بغیر سیکھے بھیجتے ہیں چیلنج سے تو اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ پھر ہم چیلنج کے نیچے ہی کرتے ہیں. تو جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہ نہیں سیٹ کرنی کہ جی بس اب تو جب یہ آئے گا تو یہ بہت بیبا بچہ ہوگا. بیبا بچہ سمجھتے ہیں؟ جو روبوٹ ہوگا کہ جیسے ہم کہیں گے ویسے کرے گا. دیکھیں، جب وہ آئے گا تو وہ پھر بھی ایک انسان ہوگا، روبوٹ نہیں ہوگا. اور انسان چیلنج دے گا، انسان
ایسی باتیں کرے گا جو جن سے ہم نے روکا ہے. مگر یہ میں نے دیکھا ہے کہ باقی نتیجہ پھر والدین کیا کہتے ہیں اور کرتے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. والدین کیا کریج دکھاتے ہیں یا کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا, اس پہ نتیجہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سو ایکسپیکٹیشن بالکل ریئلسٹک سیٹ کرنی ہے. جیسے کہ نارمل بچے ٹف ٹائم دے سکتے ہیں, تو یہ تو بیچارے نشے کے مریض ہیں, نارمل نہیں ہیں ابھی, سو یہ بھی آپ کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. اور اس ٹف ٹائم کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, اس کو مینیج کیسے کرنا ہے, ان کے حل کیا ہیں, کیا مسائل آ سکتے ہیں, کیا مسائل آئیں گے, وہ سارے آپ ہم سے بھی پوچھ سکتے ہیں, گوگل سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اور جو ہے ہم ویسے خود بخود بھی وہ چیزیں بتاتے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں مسئلے آئیں گے, مریض آپ سے یہ باتیں کرے گا. ہمیں کیسے پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ کام ہے, ہم اس تجربے سے گزر رہے ہوتے ہیں. ہمارا آپ کا مریض ہمارا پہلا مریض نہیں ہوتا, ہم پہلے اس طرح کے بہت سارے مریضوں کو کیونکہ ڈیل کر چکے ہوتے ہیں, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ مریض جب جائے گا تو ABCD انہی کچھ مسئلوں میں سے کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ کرے گا اور اس کا حل یہ. مگر اس وقت آپ ہمارے بجائے مریض کے پیچھے چلیں گے تو اس کے اکارڈنگلی نتیجہ آئے گا, کیونکہ مریض تو بیچارہ بیمار ہے. اور اگر آپ سائنس کے پیچھے چلیں گے تو اس کے اکارڈنگلی نتیجہ آئے گا. سائنس کے پیچھے چلیں گے تو سائنٹیفکلی نتیجہ آئے گا, کچھ بیٹر نتیجہ آ جائے گا. مریض کے پیچھے چلیں گے تو بیماری کا نتیجہ آئے گا, کچھ اور برا نتیجہ آئے گا. سو اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو توقعات سیٹ کرتے ہیں, ایکسپیکٹیشن سیٹ کرتے ہیں, وہ ریئلسٹک ہو, ان ریئلسٹک نہ ہو کہ جی آپ آئے گا تو بس سب سیدھا ہو جائے گا. وہ ٹھیک ہوتی کیا تو بھی سب سیدھا نہیں ہوگا زندگی میں. یہ آپ سمجھ لیں, زندگی نام ہی چیلنجز کا ہے. کوئی اور چیلنج آ جائے گا, پھر کوئی اور چیلنج آ جائے گا, اور ہمارے قبر میں جانے تک چیلنجز آتے رہیں گے اور ہم ان سے کھیلتے رہیں گے. مگر جو ان چیلنجز سے کھیلتے ہیں وہ سیکھتے ہیں اور اونچا اٹھتے ہیں, اور جو ان چیلنجز کو سر پہ سوار کر لیتے ہیں وہ ہار جاتے ہیں اور ان کے نیچے دب کے گم ہو جاتے ہیں. اچھا, تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ یا تو ہم ڈر سکتے ہیں یا کچھ کر سکتے ہیں. یعنی یا تو ہم ڈر سکتے ہیں یا کچھ کر سکتے ہیں, دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈریں بھی اور کریں بھی. تو یہ فیصلہ ویسے والدین, یہ تو میں ایک بات کو میں بہت زیادہ ریپیٹیڈلی کہتا رہتا ہوں کہ والدین کا کام ڈرنا نہیں, پرورش کرنا ہے. جو والدین ڈرتے ہیں وہ پرورش نہیں کر سکتے, اور اس کا کانسیکوینس وہ والدین بھی فیس کرتے ہیں اور بچے بھی. تو یا تو آپ ڈر سکتے ہیں یا کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے نتیجہ اپنے پاس رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے نتیجہ اپنے پاس رکھا ہے, مگر وعدہ کیا ہے کہ جب تم صحیح ڈائریکشن میں محنت کرو گے تو میں نتیجہ اچھا دوں گا, جب تم غلط ڈائریکشن میں جاؤ گے تو اس کے اکارڈنگلی نتیجہ آئے گا. سو نتیجہ تو اللہ, میرا نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا, ہم سب کا نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا, کہ آج ہم یہاں سے ڈاکٹر کلینک سے نکلتے ہیں تو کیا ہمارے ساتھ راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا یا ہم گھر سیفلی پہنچیں گے. مگر ہم گھر کے لیے نکلے تو گے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس گھر سے اس ڈاکٹر کلینک میں بیٹھے رہیں گے کہ آج ہم کہیں نکلیں گے تو خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. مگر روڈ پہ ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں, بٹ لوگ نکلتے تو ہیں, سفر بھی کرتے ہیں, سفروں میں ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی کچھ مہینے پہلے ٹرین کا بہت بڑا حادثہ ہوا اور کافی سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے. تو کیا لوگوں نے ٹرین میں سفر کرنا چھوڑ دیا؟ آپ ابھی چیک کریں, بکنگ کروانے کے لیے آپ کی بکنگ نہیں ہوگی, آپ کو بکنگ نہیں ملے گی. آپ کو بہت پہلے ٹرائی کریں گے, اٹیمپٹ کریں گے تو کہیں جا کے ویسے ہی چل رہی ہے. سو خطرات تو ہوتے ہیں ہر کام میں بھی خطرات ہوتے ہیں. آپ کام کے لیے نکلتے ہیں اور رستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر کیا آپ کام کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں؟ یا جو ہماری فورسز ہیں جیسے فوج ہے, ایئر فورس ہے, پولیس ہے, جو ہماری فورسز ہیں وہ اور جگہ خطرات سے لڑتے ہیں.
تو پھر کیا لوگ فورسز میں جانا ہی چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا لوگ آرمی میں نہیں جاتے؟ جاتے ہیں. کیا لوگ پولیس میں نہیں جاتے ہیں؟ یا رینجرز ہے، کیا لوگ رینجرز کو جوائن نہیں کرتے؟ آج ہی کیا رہا ہے، ہر بچہ جو ہے اپلائی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میری جاب ہو جائے اور جاتے ہیں. ان کو اور بھی خطرہ ہوتا ہے مگر ڈیلی جاتے ہیں. سو خطرہ تو ہر چیز میں ہے، تو پھر کیوں نہ خطرات کو مول لیا جائے اور سائنٹیفک چیزوں کو فالو کیا جائے، نہ کہ خطرات کے نیچے دب کے مر جائیں. آپ سوچیں اگر ہم خطرات سے ڈریں تو پھر ہم کوئی کام بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر کام میں خطرہ ہے. ہر کام میں خطرہ ہے، کوئی کام ایسا نہیں ہے جس میں خطرہ نہ ہو. گھر سے نکلنے میں خطرہ ہے، اچھا گھر میں بھی خطرہ ہے. ایسے کوئی انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں بندے نے سوچا ہی نہیں ہوتا، ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا. تو خطرہ ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب آپ ڈرتے ہیں تو آپ کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. جیسے ہی آپ ڈرتے ہیں آپ کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور پھر آپ گونگیاں مارتے ہیں. گونگیاں مارنا سمجھتے ہیں؟ پھر آپ غلطیاں ہی کرتے ہیں. ڈرتے ہیں تو آپ گونگیاں مارتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں. مگر آپ اگر بغیر ڈرے زندگی گزارتے ہیں، چیلنجز تو ہیں، خطرات تو ہیں، خطرہ تو ہر قدم پہ ہے، تو پھر آپ کامیابیاں سمیٹتے ہیں. آپ جس کوئی بڑا نام ڈھونڈ لیں، آرمی میں، پولیس میں کوئی بڑا نام ڈھونڈ لیں کہ وہ کس طرح سے خطرات مول لیتے تھے اور پھر جو ہے انہوں نے شہادت بھی پائی، مگر انہوں نے کتنی کامیابیاں بھی لوٹی. اور ایسا نہیں ہے کہ سب شہادت پا گئے، بہت سارے غازی بھی ہیں، بہت سارے غازی بھی ہیں کہ انہوں نے بڑی کامیابیاں، بڑے ٹاسک اچیو کیے اور غازی کے لائے. سو خطرہ تو ہر قدم پہ ہے، تو ڈرنا نہیں ہے، آپ نے کچھ کرنا ہے. اور نشے کی بیماری میں مریض کے پاس ڈر ایک ہتھیار ہوتا ہے جو وہ استعمال کرتا ہے، اور اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور برے بھی ہیں اور ڈرا لو. اسی لیے وہ ماں باپ کے اوپر یہ ہتھیار زیادہ چلاتا ہے. مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ 40 سال کی عمر میں عقاب کو اپنے آپ کو مرنے کے لیے چھوڑ دے، وہ چوز کرنا چاہتے ہیں، یا جنگلوں میں جا کے تکلیف دہ ہے پہاڑوں میں جا کے اپنی چونچ مار مار کے توڑ دیں اور 150 دن کا مشکل وہ مرحلہ گزاریں. سو ڈرنا نہیں ہے، کچھ کرنا ہے. ڈرنا اور کچھ کرنا ایک ساتھ بالکل نہیں ہو سکتا. وہ بیچارہ بیمار ہوتا ہے، وہ بیماری کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، اور ماضی میں ڈر کا ہتھیار اس نے چلایا ہوتا ہے، اور وہ ہتھیار چلا بھی ہوتا ہے کیونکہ یہاں آنے سے پہلے والدین کی اتنی ٹریننگ نہیں ہوتی، تو وہ ڈر کے ہتھیار کے نیچے دبے ہوتے ہیں. سو اس چیز کا اب آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے، کچھ کرنا ہے. اور کرنا کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ جو کچھ لوگ پہلے کسی طرح سے کامیاب ہو چکے ہیں اسی لائن میں کھڑے ہو جانا ہے، ہو سکتا آپ بھی ہو جائیں. کیونکہ وہ جو کتابیں بتاتی ہیں یا وہ جو ماہرین بتاتے ہیں وہ طریقے بتاتے ہیں جن سے پہلے کچھ لوگ کامیاب ہو چکے ہوتے ہیں. اسی لائن میں ہی کہیں نہ کہیں آپ کو بھی کامیابی ملے گی. اچھا، نیکسٹ جو پوائنٹ ہے، 3 سی یاد رکھنے ہیں. ہمارے کام کاج میں والدین کے لیے 3 سی ایسے ہیں جن کی بہت زیادہ اہمیت ہے. پہلا سی، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کے بیمار ہونے کی کاز آپ نہیں ہیں. ان کے بیمار ہونے کی کاز یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نہیں ہیں. کیونکہ میں نے کچھ دن پہلے ابھی سیشن کیا تھا تو آپ کو بتایا تھا کہ یہ زیادہ تر بچوں میں یہ بیماری پہلے ہوتی ہے اور نشہ بعد میں آتا ہے. یعنی زیادہ تر بچوں میں بیماری پہلے آتی ہے، بیماری پہلے ہوتی ہے اور نشہ بعد میں آتا ہے. ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ نشہ پہلے آتا ہے اور بیماری بعد میں آتی ہے. یہ ایک میتھ ہے. زیادہ تر بچوں میں پہلے بیماری ہوتی ہے اور پھر وہ نشہ کرتے ہیں. کیوں نشہ کرتے ہیں؟ بیماری کو فیڈ کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو زندگی میں نارمل ایکٹیویٹیز، نارمل لیول آف پلیجر نہیں پرووائڈ کر رہی ہوتی،
اور وہ پلیجر کی تلاش میں نشوں کو تلاش کر لیتے ہیں. سو کاز آپ نہیں ہیں، نہ ہی کاز آپ کے گھر کا ماحول ہے. کل میرے پاس ایک کلائنٹ آئے، اس سے ایک لیسن ملتا ہے آپ سب کے لیے، اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر آئے تھے جو کہ تقریباً کوئی 15 یا 16 سال کے تھے اور انٹر کے اسٹوڈنٹ تھے. اور انہوں نے کہا، دونوں میرے آفس میں آئے اور والد صاحب ان کے جو ہے وہ بولے کہ جی یہ میرا بیٹا ہے اور یہ انٹر کا اسٹوڈنٹ ہے، اور جو ہے مجھے اس پہ شک ہے کہ یہ کوئی نشہ نشہ کرتا ہے، تو آپ اس کا کوئی ٹیسٹ کریں. میں نے کہا ٹیسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ویسے ہی سے پوچھ لیتے ہیں، یعنی ٹیسٹ کریں گے، ایک پروسیس سے گزاریں گے، پیسے بھی لگیں گے، تو ویسے ہی پوچھ لیتے ہیں اس سے. تو میں نے اس بچے کو کہا کہ یار ابا کے تھوڑے پیسے بچ جائیں گے، ایسے ہی بتا دو، ورنہ میں تو ٹیسٹ کروں گا اور ابا کو 1500 روپے کا ٹیکہ لگ جائے گا اور پتہ بھی چل جائے گا. تو آپ ایسے ہی بتا دیں، مہربانی ہے، ابا کے تھوڑے پیسے بچ جائیں گے اور تھوڑا ٹائم بھی بچ جائے گا، کیونکہ اس میں تھوڑا ٹائم بھی لگے گا، یورین لیں گے، سیمپل آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو وہ بچہ کچھ بھی بول نہیں رہا تھا، خاموش تھا. تو مجھے لگا کہ وہ بچہ تھوڑا جھجک رہا ہے، شرما رہا ہے. تو میں نے ان کے والد صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ باہر بیٹھ جائیں، میں اکیلے میں بات کر لیتا ہوں، ٹیسٹ سے پہلے میں تھوڑی اٹیمپٹ کر لوں. تو والد صاحب جب باہر آئے اور میں نے ان سے بات چیت شروع کی، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ بتا دیں، ایسے ہی بتا دیں، اچھی بات ہے. تو اس نے کہا کہ جی میں کچھ 2 سال پہلے سگریٹ پینا شروع کی تھی، اور پھر کچھ دنوں میں نے چرس پینا شروع کر دی، اور پھر اب میں پچھلے 1 سال سے آئس استعمال کر رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ اب آپ ٹھیک ہیں، آپ تو کوئی ڈرگ نہیں کر رہے. تو کہنے لگے کہ اب میں پچھلے کوئی 1 مہینے سے جو ہے آئس تو نہیں کر رہا، کبھی کبھار چرس کر لیتا ہوں. تو میں نے کہا اس کے علاوہ کوئی اور چیز، ایک دوائی ہے وہ بھی کھاتا ہوں. تو میں نے کہا اچھا یہ جو دوائی آپ کھاتے ہیں یہ کسی ڈاکٹر نے آپ کو ریکمینڈ کی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کسی ڈاکٹر نے تو نہیں ریکمینڈ کی، میں نے خود ہی تلاش کی ہے. تو پھر میں نے اس بچے کو کہا کہ اچھا آپ کے پاس موبائل ہے؟ کہنے لگے ہاں. تو میں نے کہا کون سا موبائل ہے؟ کہتے میرے پاس iPhone X ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا اگر خدا نہ خواستہ آپ کا موبائل خراب ہو جائے تو آپ اس کو خود ٹھیک کریں گے، کھولیں گے، یا پھر مکینک کے پاس لے کے جائیں گے؟ تو کہنے لگا کہ میں مکینک کے پاس لے کے جاؤں گا. تو میں نے کہا آیا کہ موبائل تو مہنگا ہے یہ موبائل، مگر اور بھی کیا جا سکتا ہے. تو آپ کی زندگی کیا موبائل سے کم مہنگی ہے جو آپ اپنے ہی تجربات کر رہے ہیں کہ پہلے سگریٹ، پھر چرس، پھر آئس، پھر آپ نے کوئی دوائی بھی خود ہی ڈھونڈ لی، اور کیا آپ کی زندگی اس موبائل سے کم مہنگی ہے؟ تو کہنے لگے نہیں میری زندگی بہت مہنگی ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ اچھا پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو پھر تجربہ کرنا چاہیے یا کوئی ماہرانہ رائے لینی چاہیے؟ تو بچے نے کہا کہ نہیں مجھے کوئی ماہرانہ رائے لینی چاہیے. تو میں نے کہا چلے بہت اچھی بات ہے. تو پھر میں نے کہا کہ اچھا اچھی بات ہے. تو پھر میں نے کہا کہ اچھا آپ کے والد صاحب کو بلا دوں میں؟ تو انہوں نے کہا کہ بلا لیں. میں نے کہا اچھا یہ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں کیا یہ بھی میں ان کو بتاؤں، کیونکہ ہمارے دونوں کے درمیان میں الگ کمرے میں بات ہوئی ہے تو ایسے بتانا مناسب نہیں ہے، آپ اگر اجازت دیں گے تو میں بتاؤں گا. تو انہوں نے کہا نہیں آپ بتا دیں. میں نے کہا چلے میں بھی آپ بیٹھیں، آپ کے سامنے ہی بات کرتا ہوں. تو ان کے والد صاحب آئے تو میں نے کہا کہ جی ان کا علاج ہوگا، اتنے دن کے لیے ان کو داخل کرنا پڑے گا. تو وہ بیچارے پریشان ہوئے اور تھوڑا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے کسی گناہ کی سزا ہے، یا میں نے آپ مجھے بتائیں مجھے لگتا ہے میں نے اس کی پرورش صحیح نہیں کی. تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں کہ مسئلہ یہ جو ہوا ہے یہ آپ کی پرورش سے نہیں ہوا، کیونکہ اگر آپ کی پرورش سے ہوتا تو پھر اور بھی آپ کے بچے ہیں ان میں بھی ہونا چاہیے، مگر یہ مسئلہ بڑا ضرور آپ کی پرورش سے ہے. تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی جیب میں کون سا موبائل ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بتا سکتا ہوں. تو انہوں نے نکالا ایک چھوٹا سا کی پیڈ والا موبائل، 3,000 کا آتا ہے. میں نے کہا یہ مسئلہ ہے. کہتے کیا مطلب یہ موبائل مسئلہ؟ میں نے کہا نہیں. میں نے کہا وہ بچہ جو نشے کرتا ہے، جو کوئی کام نہیں کرتا، انٹر کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کے پاس iPhone ہے، اور وہ شخص جو لاکھوں کما رہا ہے اس کے پاس چھوٹا سا 2,500 کا موبائل ہے. میں نے کہا یہ مسئلہ ہے. جب آپ بچوں کو وہ دیتے ہیں جو وہ ڈیزرو نہیں کرتے تو اس سے پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. اور میں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ اس موبائل سے یہ کوئی فائدہ اٹھاتا ہو.
تو وہ کہنے لگے بیچارے بڑی معصومیت سے کہ یہ 6 مہینے پہلے میں نے ان کو دلایا ہے، اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے آئی فون ایکس دلا دیں، میں ٹھیک ہو کے دکھا دوں گا آپ کو، اور میں نے دلا دیا۔ میں نے کہا اگر اس بچے کی اللہ نہ کرے ٹانگ ٹوٹتی اور یہ کہتا کہ آئی فون ایکس دلائیں اور میری ٹانگ جڑ جائے گی تو آپ مان لیتے؟ کہتے نہیں۔ میں نے پھر اپنا موبائل نکالا، میں نے کہا یہ موبائل دیکھیں، یہ کوئی 25-30 ہزار کا موبائل ہے، ابھی اس کی ویلیو کوئی اتنی کی ہے، سیمسنگ کا موبائل ہے۔ میں نے کہا میرے سارے کام ہوتے ہیں، میں اس ادارے کا ڈائریکٹر ہوں، لینے کو میں بھی لے سکتا ہوں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں خرید نہیں سکتا، مگر میرے سارے کام اس سے ہو رہے ہیں، ہوتے ہیں، تو مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی۔ تو اس بچے کا کون سا ایسا کام ہے جو آئی فون ایکس کے بغیر ہو نہیں رہا تھا اور آپ نے اس کو دے کے دے دیا؟ تو مجھے تو نہیں ہے اس بات کی سمجھ آئی کہ جو بچہ انٹر کا اسٹوڈنٹ ہے نشے کرتا ہے، اور سمجھ کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو ساتھ ساتھ ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ سو کاز آپ نہیں ہے، سی یہ یاد رکھنا ہے۔ دوسری چیز، آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اس کے بیہیویئر کو، مگر آپ اپنے بیہیویئرس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یعنی دوسرا سی یاد رکھنا ہے کہ آپ اس کے بیہیویئرس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، مگر اپنے بیہیویئرس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بیہیویئرس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں گے اور کنٹرول کرنے لگیں گے تو معاملات جو ہے خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ جو ہماری زندگی کے نتائج ہیں وہ ہمارا جو بیہیویئر ہے نا اس پہ ڈپینڈنٹ ہے، نہ کہ جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں ان کے بیہیویئر پر۔ اگر ہم اپنے بیہیویئر کو کنٹرول کرنا، اپنے فیصلوں کو کنٹرول کرنا، اپنی زندگی کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر خود بخود ہمارے سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان پہ افیکٹ ہونے لگتا ہے اور فائدہ ہماری زندگی کو ہوتا ہے، کیونکہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہم جو اپنے ساتھ کرتے ہیں اس کے ہم ذمہ دار ہوتے ہیں، اور اسی کا ہی فائدہ یا نقصان ہمیں پہنچتا ہے، نہ کہ کوئی اور کچھ کرتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نقصان ہمیں نہیں ملتا۔ سو کنٹرول نہیں کرنا۔ اور تیسرا، آپ انہیں چینج نہیں کر سکتے وداؤٹ پروفیشنل ہیلپ۔ والدین کو نشے کی بیماری کی یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید ہم اپنی محبت سے اس کو تبدیل کر لیں گے، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، کوئی محبت سے نہیں تبدیل کیا جا سکتا۔ سو یہ 3 سی یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ کاز آپ نہیں ہیں، کنٹرول آپ نہیں کر سکتے، چینج بھی آپ نہیں کر سکتے، بٹ ایک سائنٹیفک اسٹرکچر ہے جو کاز ہے، اور وہی ایک سائنٹیفک اسٹرکچر دے رہا ہے اس کو کنٹرول اور تبدیل کرنے کا۔ اگر آپ اس سائنٹیفک اسٹرکچر میں رہیں گے تو وہ کنٹرول بھی ہو جائے گا اور تبدیل بھی ہو جائے گا، مگر اگر آپ اس سائنٹیفک اسٹرکچر سے باہر نکلیں گے تو مشکلات آنا شروع ہو جائیں گی۔ بس اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ چیزیں آپ کو کرنا پڑیں گی، ورنہ آپ، میں نے شروع میں اوقات کا بتایا ہے کہ پھر وہ 40 سال کی عمر میں ہی مر جائے، یہ مشکل ہے۔ اوقات کے لیے بھی وہ مشکل تھا کہ پہاڑوں میں چلا جائے اور 150 دن وہاں گزارے اور کس طرح کی تکلیف برداشت کرے۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے تنقید اور شرمندہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ تنقید کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، شرمندہ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو تنقید کریں گے، کرٹیسائز کریں گے، برا بھلا کہیں گے، اس کے اندر عموماً غیرت دلانے کی کوشش کرتے ہیں، غیرت دلانے کی کوشش کریں گے تو غیرت دلانے سے نہیں آتی، غیرت یا تو خود ہی آتی ہے یا نہیں آتی۔ سو تنقید کرنے کا، کرٹیسائز کرنے کا، پرانی اس کی غلطیاں یاد دلانے کا، اس کو برا بھلا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ نہیں کرنا۔ آپ نے تنقید نہیں کرنی اور اس کو شرمندہ بھی نہیں کرانا، کیونکہ شرمندہ جب کسی انسان کو کیا جاتا ہے تو وہ کوئی اچھا نہیں محسوس کرتا، اور جب کوئی اچھا نہیں محسوس کرتا تو پھر کوئی اچھا ایکشن بھی نہیں کرتا۔ اس لیے اس چیز کا بھرپور خیال رکھنا ہے کہ نہ ہی آپ نے تنقید کرنی ہے، نہ ہی آپ نے شرمندہ کرنا ہے۔ آپ اگلا جو پوائنٹ ہے بہت اہم ہے، باؤنڈریز بنائیں اور ان پر عمل کروائیں۔ ہم بھی باؤنڈریز بنا کے دیتے ہیں، آپ اپنے طور پہ ان میں ایڈیشن کر سکتے ہیں، آپ اپنے طور پہ ان میں کمیاں نہیں کر سکتے۔ ہم کچھ باؤنڈریز بنا کے دیتے ہیں، جہاں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، آپ ان باؤنڈریز میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک فیملی نے مجھے بتایا کہ آپ نے تو کچھ باؤنڈریز دی ہے، ہم نے ایک اپنی طرف سے بھی باؤنڈری لگائی ہے، کیا ہم نے صحیح کیا یا غلط کیا؟
تو میں نے پوچھا کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کا کمرہ لاک کر دیا اور اس کو اپنے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ہے. آیا کہ آپ نے تو نہیں منع کیا. تو میں نے کہا کوئی باؤنڈری لگا دی ہے تو پھر ڈٹ جائیں, یا تو لگاتے ہی نہ, آپ لگا دی ہے تو ڈٹ جائیں, کیونکہ والدین جو ہیں اگر کوئی اسٹینڈ لیتے ہیں تو اس پہ ڈٹ جائیں, یا تو اسٹینڈ لے نہ لے تو ڈٹ جائیں. چھوٹا بچہ جو ایک سال کا ہوتا ہے وہ بھی توڑنے کی کوشش کرتا ہے, وہ بھی آپ کے پاؤں میں آ کے گرتا ہے, وہ بھی کبھی محبت کبھی ڈرانا کرتا ہے کہ آپ پیچھے ہٹتے ہیں, مگر والدین کا کام پیچھے ہٹنا نہیں ہوتا. جو والدین پیچھے ہٹتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں, وہ تباہ ہوتے ہیں. سو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ باؤنڈریز بنائیں اور ان پہ عمل بھی کروائیں. یہ والدین کا کام ہے ان پہ عمل کرانا. جب بچوں کو ڈائریکٹ میسج آتا ہے کہ ان پہ عمل کیے بغیر گزارا نہیں ہے تو وہ عمل کرتے ہیں. جب ان کو ڈائریکٹ میسج نہیں جاتا, ان کو ہوتا ہے کوئی نہیں خیر ہے, ہم تو ان کے اوپر سے بھی گزر گئے تو انہوں نے کچھ نہیں کہنا, انہوں نے کچھ نہیں کرنا, تو پھر وہ اوپر سے ہی گزرتے ہیں. تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے, نہ صرف نشے کے مریضوں کے لیے, عام بچوں کے لیے بھی, کہ ضرور گھر میں کچھ قاعدے قوانین ہو, باؤنڈریز ہو, اور ان باؤنڈریز کو فالو کروایا جائے. جو بھی باؤنڈریز آپ بنائیں, اٹھنے کا ٹائم, سونے کا ٹائم, کھانے کا ٹائم, گھر آنے کا ٹائم, گھر سے جانے کا ٹائم, جو بھی باؤنڈریز آپ بنائیں, کیونکہ باؤنڈریز کے بغیر زندگی میں ڈسپلن نہیں ہوتا, اور جس زندگی میں ڈسپلن نہیں ہوتا وہ زندگی کوئی کامیاب نہیں ہوتی. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے, لیکچر دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس لیے لیکچر نہیں دینا. والدین جو بچوں کو لیکچر دیتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. والدین کو بچوں کو لیکچر نہیں دینا چاہیے, اس کام کے لیے ہم ہیں, اس کام کے لیے ہم ہیں. کوئی لیکچر اگر دلوانا ہو تو ہم سے دلوا دیا کریں, مگر والدین کا کام لیکچر دینا نہیں ہے. نہ ہی والدین کے لیکچر دینے سے فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ والدین کو بچے سیریس نہیں لیتے. ہاں ایک چیز بہت اہم ہے کہ والدین جو ہیں بچوں کے ساتھ قواعد و ضوابط پر, ڈسپلن پر, تمام چیزوں پر جو بات کرتے ہیں بس وہ بات کریں, اور وہ بات جو ہے 1 منٹ کی ہو, یعنی 1 منٹ کے اندر وہ بات کمپلیٹ ہو. ایک کتاب ہے, کافی سارے کین بلینچرڈ کی کتابیں اس میں, مگر ایک کتاب ہے بڑی مشہور کتاب ہے, اس کتاب کا نام ہے 1 منٹ مینجمنٹ, جس میں سارا یہ ذکر ہوتا ہے کہ جس سے بھی آپ بات کرتے ہیں, اگر آپ اپنی بات 1 منٹ میں کمپلیٹ کرتے ہیں تو وہ زیادہ مفید ہوتی ہے. سو بچوں سے بھی جو کہتے ہیں کہ یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ آپ نے صحیح کیا ہے, یہ غلط کیا ہے, وہ باتیں 1 منٹ میں کلوز ہونا چاہیے. ہاں ڈسکشن جو ہوتی ہیں وہ ایک الگ چیز ہے, مگر جو ڈسپلنری باتیں ہوتی ہیں, جو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, جو ان کی باؤنڈریز پہ ہوتی ہے کہ ایک باؤنڈری سیٹ کر دی آپ نے فالو کرنی ہے, وہ بات کی لیس دین 1 منٹ ہونی چاہیے. سو لیکچر دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آخری جو پوائنٹ ہے, علاج کروانے اور علاج میں رہنے کی جو تحریک ہے وہ دیتے رہیں, یعنی بچوں کو علاج کروانے اور علاج میں رہنے کے لیے موٹیویٹ کرتے رہیں, ان کو علاج کی تحریک دیتے رہیں. مگر ماں باپ اس کی جگہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, ماں باپ اس کی جگہ کہتے ہیں سدھر جاؤ, ٹھیک ہو جاؤ. سدھر وہ سکتے نہیں ہیں بغیر علاج کے, یہ ایک فیکٹ ہے. ٹھیک وہ ہو نہیں سکتے ہیں بغیر علاج کے. اسی لیے آپ کو ہمیشہ اگر کوئی بات کرنی ہے تو وہ یہ بات کرنی ہے کہ علاج میں رہنا ہے, یعنی جس کا علاج ہو چکا ہے تو اس سے یہ بات کرنی ہے کہ علاج میں رہنا ہے, اور جس کا ابھی علاج نہیں ہوا ہے اس کو کہنا ہے ایکٹیو ایڈکشن میں ہے کہ علاج میں آ جاؤ, کیونکہ اگر وہ علاج میں آئے گا تو اس کا خود ہی فائدہ ہو جائے گا. تو والدین عموماً جب ابھی علاج ہوا نہیں ہوتا تو اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہو جاؤ, سدھر جاؤ, نشے چھوڑ دو, جو کہ وہ چھوڑ نہیں سکتا وداؤٹ پروفیشنل ہیلپ. ایسے ہی جب علاج ہو چکا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ بیٹا بس ٹھیک رہنا, پہلی بڑی تکلیفیں آئی ہیں ہمارے اوپر اور اب ہمیں کوئی تکلیف نہ دینا. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا, میری ایک شرط مان لو. اور والدین کہتے ہیں کہ اچھا بیٹا مان لیتے ہیں.
جہاں سے معاملہ خراب ہو. سو والدین کو یہ نہیں کہنا کہ ٹھیک ہو جاؤ، سدھر جاؤ، ٹھیک وہ خود ہی ہو جائے گا. کہنا ہے علاج میں رہو، کیونکہ وہ علاج میں رہے گا تو علاج اس کو ٹھیک رکھے گا. یہ کیوں ایسا میں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ تمام وہ پیشنٹ ٹھیک رہتے ہیں جو علاج میں رہتے ہیں، تمام وہ پیشنٹ ریلیکس ہو جاتے ہیں جو علاج میں نہیں رہتے. سمپل سا یہ فارمولا ہے. تمام وہ پیشنٹ ٹھیک رہتے ہیں جو علاج میں رہتے ہیں. علاج میں رہنے کا مطلب کیا ہے؟ جو علاج کی باؤنڈریز کو فالو کرتے ہیں. تمام وہ پیشنٹ ریلیکس ہو جاتے ہیں جو علاج میں نہیں رہتے، یعنی جو علاج کی باؤنڈریز کو فالو نہیں کرتے. سو آپ نے ان سے اگر کوئی بات چیت کرنی ہے تو یہی کرنی ہے، علاج میں رہنا ہے. ابھی علاج شروع نہیں ہوا تو کہنا ہے بیٹا علاج کرا لو، چلو علاج میں ہمارے ساتھ. علاج شروع ہو گیا اور ابھی انڈور ہو رہا ہے تو اسے کہنا ہے علاج میں رہنا ہے. پھر علاج انڈور ختم ہو گیا اور گھر چلا گیا ہے تو اسے کہنا ہے علاج میں رہنا ہے، کیونکہ اسی میں اس کا فائدہ ہے. اچھا، جب آپ بار بار اس کے ساتھ یہی بات کریں گے تو یہ بات جتنی دفعہ دماغ میں میسج آتا ہے اتنی دفعہ دماغ اس میسج کو قبول کرتا ہے اور اس کے اکارڈنگلی انسٹرکشن دیتا ہے اور اس سے اس کے اوپر اثر پڑتا ہے. سو والدین کو یہی بات چیت کرتے رہنا چاہیے کہ بیٹا علاج میں رہنا ہے، اسی میں تمہاری بہتری ہے کہ تم علاج میں رہو. سو یہ کچھ پوائنٹس ہیں. اگر آپ اپنی اگلی جتنی بھی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی عمر لمبی کرے، جتنی بھی آپ کی زندگی ہے اس کو کامیاب و کامران بنانا چاہتے ہیں اور رکاب کی طرح اور زیادہ اونچی اڑان اڑنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس چیلنج کے سے فائٹ کرتے ہوئے یہ کچھ تبدیلیاں کرنی پڑیں گی. ان میں پہلی تبدیلی ہے کہ بات کریں ان موضوعات پر بھی بات کریں جنہیں آپ بات کرنے کے پہلے قابل نہیں سمجھتے تھے. آپ شیم فیل کرتے تھے، آپ شائع فیل کرتے تھے، آپ اچھا نہیں محسوس کرتے تھے، ان موضوعات پر بھی بات کریں. دوسرا پوائنٹ ہے کہ اپنی توقعات ریئلسٹک سیٹ کریں. تیسرا پوائنٹ ہے 3 C یاد رکھیں: کاز، کنٹرول، چینج. چوتھا پوائنٹ ہے تنقید اور شرمندہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یا تو ہم ڈر سکتے ہیں یا کچھ کر سکتے ہیں، ڈرنا نہیں ہے. ڈر ہمارے کام میں ڈر کا گزارا نہیں. ویسے تو کسی کام میں ڈر کا گزارا نہیں ہے، کوئی بھی کام ہے ڈر کو جو ہے اٹھانا پڑتا ہے، ڈر کا رسک لینا پڑتا ہے. نتیجہ اللہ کے پاس، اللہ کے اوپر. اپنا سائنٹیفک ایکشن لینے کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیں. باؤنڈریز بنائیں اور ان پر عمل بھی کروائیں. لیکچر دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، علاج کروانے اور علاج میں رہنے کے لیے موٹیویٹ کرتے رہیں. ٹھیک ہے جی، اوکے، تھینک یو.